وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأزكياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحین. عقائد و ایمان کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بیان کیا تھا کہ رسالت جو ہے یہ مرکزی نقطہ ہے عقائد میں. ہر نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نصیب ہوئی ہے. اللہ کا عرفان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملا. ہمیں جتنی تعلیمات اسلامیہ ہیں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے. عقائد کا گویا مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. قبل اس کے کہ ہم اس پر تھوڑی سی مزید گفتگو کریں، زیادہ گفتگو تو کرنی نہیں ہے، کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے قاری عنایت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے، قاری اجمل صاحب تو باہر چلے گئے ہیں، مفتی جنید صاحب خود بھی اس کا خیال رکھیں. یہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی سے کسی کا گلا خراب ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، اور پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑا انعام ہے. اور آئندہ جو بچہ نہ پڑھے اس کو بالکل پیچھے کر دیں اور دوسرے بچوں کو تیار کریں. ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عاشقان، امام الشاہ احمد رضا خان قادری ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جیسے زمانہ قیامت کا قریب آتا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا بیان کرنے والے علماء کم ہوتے جائیں گے، علماء کم ہو جائیں گے. حالانکہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے. تو پوچھا کہ حضور پھر اگر علماء کم ہو جائیں یا علماء حضور کی صفتیں بیان نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے خوش الحان نعت خانوں سے حضور کی نعت سن لیا کرو. سبحان اللہ. تو خوش الحان نعت خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والے ہیں، شان کا بیان کرنے والے ہیں. اس لیے انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف کرے. نعت خان حضرات نظم میں، طرز میں، لحن میں حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان معنوں میں نعت خان ہیں. اور علماء ذی وقار جو ہیں، علماء حق، علماء اہل سنت، یہ نثر میں، گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. اس میں کچھ فرق نہیں سوائے مضمون کے، عنوان کے، کہ وہ نظم ہے اور یہ نثر ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے متکلمین ہیں، جتنے علماء امت ہیں، خواہ وہ شعراء ہوں یا ادیب ہوں یا نثر نگار ہوں، سب نے اپنی کتاب کا اول اللہ کی حمد سے کیا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف پر مشتمل اشعار کہے ہیں. اس کے بعد نفس مضمون باندھا ہے انہوں نے. تو اس لیے نعت خوانی میں گھبرانا، شرمانا نہیں چاہیے. یہ وہ شرم ہے جو انسان کو دین سے پیچھے لے جاتی ہے اور بالآخر ہلاکت سے دوچار کرتی ہے. بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے. جو مدرسہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو وہاں کے مقیم طلباء ہوتے ہیں، ان کی تربیت اساتذہ کی، معلمین کی ذمہ داری اولین ہوتی ہے. تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو انسان کو وہ تعلیم نقصان دیتی ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، تربیت کامل ہو، تعلیم اگرچہ کم بھی ہو تو وہ انسان کامیاب اور فوز و فلاح پا جاتا ہے. قرآن مجید اول سے آخر الحمد سے والناس تک علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مشتمل ہے. القرآن کلام اللہ ویشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن الحمد سے والناس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں. تم ان کو فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میرے نبی اور رسول ہونے کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ ہر صاحب علم جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی ساری کائنات سے جیسے اللہ مستغنی ہے
اللہ بے پرواہ ہے کہ کوئی رب کو رب مانے یا نہ مانے، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت یا آپ کی شانوں کا انکار کرے تو حضور کی شان نبوت و رسالت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ قل لست علیکم، فرما دیجیے، وہ کہتے ہیں کہ لست علیکم مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، حضور کے بغیر ہمارا ہے کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو ہم کھاتے ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کو، علماء کو اکثر یہ کہتے ہیں، اللہ کے بندو ہم سے 1000 گنا زیادہ اچھے بندے سڑکوں پر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں ذاتی حیثیت میں۔ ہمیں لوگ وزیر اعظم بھی آئے گا تو مولوی صاحب کہے گا، حافظ صاحب کہے گا، قاری صاحب کہے گا، کیوں؟ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ یہ ممبر اللہ کا ممبر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ یہ مصلی اللہ کا مصلی نہیں ہے، اللہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ تو ہماری عزت در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ، ہماری تو عزت و آبرو ہی حضور کے صدقے میں ہے، ہماری جان و مال و عزت و آبرو سب کچھ سرکار کے نام پر قربان ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان کا بیان کیا، جہاں یہ آیا کہ یہ چھپاتے تھے، وہ فرمایا کہ حضور، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور کی نعت اور حضور کی تعریف کو چھپاتے تھے۔ اور آپ موجودہ دور کے کچھ علماء کی ایک جماعت ہے، آپ ان کے مسجدوں میں چلے جائیں، ان کے وعظ و نصیحتیں سن لیں، کبھی ان کے منہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، حضور کے کمالات و معجزات کا بیان نہیں سنیں گے کہ جس سے حضور کی عظمت انسان کے دل پر بیٹھے۔ حضور کی عظمت یہ اصل ایمان ہے۔ ہم اکثر اپنے مجلسوں میں یہ کہتے ہیں، ہمیشہ ہم سوال کرتے ہیں کہ لوگوں، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز، کہتے ہیں نماز سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض ہوتی ہے، پھر نماز فرض ہوتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے آپ کو خوشخبری سناتا ہے، در سناتا ہے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو، ان کا ادب اور احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد صبح و شام اللہ کی بندگی کرو۔ عبادت پہلے فرض نہیں ہے، سب عبادتوں سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ سب عبادتوں سے افضل عبادت، سب عبادتوں سے پہلی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ جب حضور کی توقیر دل سے نکل گئی پھر دین کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ جب دین کی کوئی، اور دیکھیے جو حضور کی تعریف و توصیف کو چھپاتے ہیں وہ بھی اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے حضور کا نام لے آتے ہیں۔ بھئی اگر حضور نبی کا تم کہتے ہو حضور کو کچھ خبر نہیں ہے، تاریخ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں دیوبند کے مدرسوں کے نشان لگائے اور کہا کہ یہاں طلباء کے کمرے بنانا، تو صبح جب اٹھ کے دیکھا تو وہاں وہ کمرے کے نشان موجود تھے۔ اپنا مطلب آیا تو وہ حضور کی تعریف بیان کر دی کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں، حضور نشانی بھی لگا رہے ہیں، حضور کائنات میں تصرف بھی کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک مولوی صاحب، اس کا بیٹا مرا ہے، اولاد کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے، ہم کسی کے دکھ کے بارے میں چاہے مسلم ہو کافر ہو بات نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے فلاں ایک بندہ ہے، میری کبھی اس سے ملاقات نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں 1,00,000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتا ہوں اور مجھے اکثر حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور کی رات میں نے زیارت کی تو وہ آپ کا بیٹا عاصم جمیل حضور کے ساتھ کھڑا تھا اور حضور اللہ سے اس کی ملاقات کروانے والے تھے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اب دیکھیے اپنے بیٹے کا صدمہ لگا تو جھوٹ سچ کچھ نہیں سوچا، دن اور رات کے سیکنڈ بھی آپ گنتی شمار کریں نا، 24 گھنٹے کے دن رات جو وہ کہہ رہا ہے میں 1,00,000 درود شریف پڑھتا ہوں، دن رات میں بغیر سوئے، بغیر کھائے پیے، بغیر نمازیں پڑھے، بغیر آرام کیے 84,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں بھی ایک درود پڑھے وہ، بغیر نہ وہ کھائے نہ وہ پیے نہ وہ سوئے نہ وہ عبادت کرے، صرف درود پڑھے تب بھی 84,000 بنتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں روزانہ 1,00,000 درود پڑھتا ہوں۔ تو جو درود میں اتنا جھوٹ بول رہا ہے وہ حضور کے دیدار کا کتنا بڑا جھوٹ بولے گا؟ جن کے دلوں سے حضور کی محبت نکل جاتی ہے، عظمتیں نکل جاتی ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، لیکن عزت حضور کے دامن میں ڈھونڈتے ہیں، عزت حضور ہی کے دامن میں ڈھونڈتے ہیں۔ تم تو مانتے ہی نہیں ہو حضور کو، حضور کو خبر ہے تیرا بیٹا مر گیا ہے اور حضور اس کو لے کر کھڑے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرا رہے ہیں، اور کہنے والا کہہ رہا ہے میں 1,00,000 درود شریف پڑھتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اپنی ہماری ہر شے
حضور کے نام پر قربان ہے. ہماری پیری ہو, ہماری مریدی ہو, ہمارے علم دین ہو, ہماری امامت ہو, ہماری مؤذنی ہو, ہماری ہر شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. دین اسلام کا مرکز اور محور جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. مقام رسالت ہے ہی یہی کہ سارے کا سارا دین حضور کا نام پر ہے. حضور دین کے مالک و مختار ہیں. حضور جس شے کو چاہیں وہ جو قرار دے دیں. بندے حضور نے کہا کہ لوگوں حج تم پر فرض ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. حضور چپ ہو گئے. پھر حضور نے فرمایا اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا. پھر کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ پھر چپ ہوئے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا. تو انہوں نے پھر کہا, آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم قیامت تک اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اب یہ ایک تو حضور کی مالک شریعت ہونا پتہ چلا کہ حضور ہاں کہہ دے وہ تو دین ہو جائے. اور حضور کیا حضور امت پر کتنے رفیق و شفیق ہیں کہ ایک ہی مرتبہ فرض کیا, ہر مرتبہ فرض کر دیتے تو ہر مرتبہ یہ فرض ہو جاتا. کل ہی ہمارے حدیث شریف کے درس میں ایک بیان ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت نہ ہوتی ہر نماز کے لیے میں مسواک کو فرض کر دیتا. یہ دین ہے کہ حضور جو کہہ دیں وہ دین ہے. ایک صحابی ہیں, حضور نے فرمایا کہ اس ایک کی گواہ کہ وہ بچے تھے, ایک چھوٹے بچے تھے, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی. حضور نے فرمایا کہ آج سے اس بچے کی گواہی ایک بندے کی 2 بندوں کے برابر ہوگی. یہ مالک شریعت ہے. دین کیا ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام ہے دین. سراسر یہ مقام رسالت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تو عقل و فہم سے ماورا ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. ایمانیات میں تقلید نہیں ہوتی سوائے رسول اللہ کے. مثلا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اس لیے نہیں مانتے اللہ کو ایک کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے, یہ امام شافعی نے کہا ہے, یا ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. نہیں, بلکہ براہ راست ہمارا ایمان تقلیدی ایمان رسول اللہ کی تقلید پر ہے. حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے کہا کہ ایک ہے, کیونکہ اللہ نے حضور کو کہا کہ قل هو اللہ احد, تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور مقام رسالت, آج آپ کو ایسے مساجد میں بہت ساری مسجدوں میں مولوی ایسے ملیں گے حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں, لیکن وہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کر دی امام عاشقان نے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. یہ کتے سے بھی بدتر ہیں. کتا بھی جس کی روٹی کھا لے اس کے آگے نہیں بھونکتا. یہ ایسے حرامی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کماتے, ان کے نام سے مصلی پر کھڑے ہوتے, ان کے نام سے دین بیان کرتے, لیکن حضور کی تعریف حضور کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہلے مانیں گے قرآن کو, قرآن کے بعد مانیں گے حدیث کو. وہ جاہل جانتے نہیں کہ قرآن بھی اپنی اصل میں حدیث ہے اور حدیث بھی اپنی اصل میں قرآن ہے. حدیث اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو اتنا کہ حدیث کو حدیث ثابت کرنا پڑے گا. حدیث کے لیے سند کا بیان کرنا ضروری ہوگا. علماء اس کی پہچان کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. لیکن جب حدیث کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن پر عمل کرنا ہے. جو قرآن اور حدیث میں فرق کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. قرآن ان معنوں میں حدیث ہے کہ قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. یہ عزت والے رسول کا کلام ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو کلام کیا ہے؟ جبریل امین حضور کے قلب اطہر پر آتے تھے, وحی کو نازل کرتے تھے. حضور اپنی زبان مبارک سے فرماتے علی یہاں آؤ یہ عبارت لکھو, اے معاویہ یہاں آؤ یہ لکھو, یہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے, یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آگے حضور فرماتے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. یہ زبان رسالت سے نکل رہا ہے. تو حضور کا یہ کہنا کہ علی آؤ, معاویہ آؤ, اے فلاں آؤ اور یہ لکھو, یہ حدیث ہوتے تھے. پھر جو حضور فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے, اس کے بعد جو عبارت ہوتی تھی وہ وحی ہوتی تھی, وہ قرآن ہو گیا. جس کو حضور ڈیفائن کر دیں کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو جائے, جس کو حضور ڈیفائن کریں کہ یہ میرا کلام ہے وہ حدیث ہو جائے. اور جیسا کہ قرآن اس معنی میں حدیث ہے کہ زبان رسالت سے نکلا ہے, ایسے ہی حدیث شریف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ. میں قرآن دیا گیا ہوں اور اسی کی مثل اور بھی دیا گیا ہوں, اسی جیسی اور وحی بھی دیا گیا ہوں. اور علماء نے صراحت کی ہے وہ جو اور وحی ہے وہ حدیث رسول اللہ ہے.
اور حدیث کے لیے رسول اللہ کا کلام ہونے کا بیان قرآن میں رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتے ہی نہیں، وہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ وحی فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو حضور کے سامنے حدیث شریف کو لکھ لیا کرتے تھے۔ روایت تعداد روایت میں ابو ہریرہ کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے، لیکن تحریر کرنے میں ان کا نمبر پہلا ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثیں لکھی انہوں نے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو ہر بات حضور فرماتے ہیں لکھ لیتے ہیں، کبھی حضور دل لگی فرما لیتے ہیں مذاق کر لیتے ہیں، کبھی حضور غضب میں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں کچھ فرما دیتے ہیں۔ ویسے غصے کا لفظ حضور کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، غصہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اس کا الگ معنی ہے، اردو میں غصہ غضب کو کہتے ہیں، عربی میں غصہ کا مطلب الگ ہے۔ بہرحال کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا، وہ لوگوں نے کہا کہ وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ساتھی کہتے کہ انہ بشر، وہ تو ایک انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، وہ تو غصے میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی بات کر دیتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ لیا کر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کی زبان، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یوں پکڑی حضور نے زبان اور فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا نہیں۔ یعنی غضب ہو، خوشی ہو، دل لگی ہو۔ مثلا حضور کی دل لگی کیا ہوتی تھی؟ عورت آئی، کہا یا رسول اللہ مجھے، ایک صحابہ اعرابی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کچھ دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان کا یا رسول اللہ میں بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے چاہیے۔ حضور نے فرمایا جتنا بڑا اونٹ بھی ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو حضور کی دل لگی میں بھی یہ سچ ہوتا تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا، بوڑھی عورت تھی، حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، کہا یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں بوڑھی ہو گئی جنت مانگتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی وہ جوان ہو کر داخل ہوں گی۔ تو حضور کی زبان سے تو دل لگی کے اندر بھی خلاف حقیقت بات نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے مقام رسالت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج مسجدوں میں دین کے نام پر دین کے ٹھیکیدار، دین کے ڈاکو بیٹھے ہیں جو دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو کھرچتے ہیں، دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کھرچتے ہیں۔ اس لیے حضور کے مقام کو سمجھنا، مقام رسالت کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ سمجھ آ گیا تو پھر اللہ کی توحید بھی سمجھ آ گئی۔ یہ اللہ کی توحید کو آپ دلائل سے ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل بیان کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا یار 7 آیتوں کی صورت ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں نا شیطان بدعقیدہ لوگ، وہابی گستاخ اس زمانے میں بھی تھے، ان کا دیکھو مولوی صاحب نے بڑھ مار دی، 7 آیتوں سے 10,000 مسائل بیان کریں گے۔ تو ان کو پتہ لگا تو انہوں نے عہد کیا کہ میں لکھوں گا، تو سورہ فاتحہ پر انہوں نے ایک تفسیر لکھی، پورے قرآن کی تفسیر کبیر کہلاتی ہے 30 جلدوں میں۔ اس کی پہلی جلد اتنی موٹی ہے، 10,000 مسائل کا دعویٰ کیا تھا، 30,000 مسائل سورہ فاتحہ سے لکھے۔ ان کے علم کا اندازہ لگائیے۔ لیکن اتنی علمیت کے باوجود جب وقت آخر آیا، شیطان آیا عالم بن کر، بیمار پرسی کرنے آیا اور کہا کہ فخر الدین رب کے یہاں جا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کس دلیل سے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا کائنات میں اور خدا ہوتے تو فساد ہو گیا ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ 5-6 بندے معاہدہ کر کے باہم بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں، تیری ڈیوٹی یہ، ایک خدا کہے کہ بارش برسانا میری ڈیوٹی ہے، ایک خدا کہے کہ فلاں کو مارنا میری ذمہ داری ہے، ایک کہے کہ دھوپ نکالنا میری ذمہ داری ہے، اگر معاہدہ کر لیں تو ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دی، تیسری دی، چوتھی دی، لمبی دلیلیں ہیں، 360 دلائل دی امام فخر الدین رازی نے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ امام بخاری کو لاجواب کرتا گیا۔ وہ شیطان تھا، عالم تھا، علماء کا بڑا عالم ہے شیطان، پیروں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ پیر بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک آپ کو لے جائے، جو حضور سے بے علاقہ کر دے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، خواہ وہ پیر ہے خواہ وہ مولوی ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ کی۔ امام نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے تھے، انہوں نے شیخ کی طرف توجہ کی اور کہا کہ شیخ میرے پاس جواب ختم ہو گیا، یہ عالم آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ظالم شیطان ہے، تیرا ایمان چھیننے آیا ہے۔ وضو کا پانی پھینکا اور پانی کی چھینٹے ان کے منہ پر پڑے، وہ چونک گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ میں نے اللہ کو بے دلیل ایک مانا ہے، بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔
یہ ہوتا ہے شیخ کامل کا فائدہ، یہ ہوتا ہے پیر کامل کا فائدہ۔ شیطان کا مقابلہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ نے اپنے حبیب کو طاقتیں عطا فرمائیں، حضور نے اپنے غلاموں کو طاقتیں عطا فرمائیں۔ جو غلام حضور تک اپنا اتصال کرتا ہے، اپنی سند کو قائم رکھتا ہے، وہ ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ توحید بھی وہی ہے جو رسول اللہ بیان کر دیں، قرآن بھی وہی ہے جو رسول اللہ بیان کر دیں، آخرت بھی وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ہمارے سامنے ہے کتنے لوگ جل کر مر جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں ڈگمگاتا کسی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ عذاب قبر ہونا برحق ہے، کیوں حق ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، کچھ اور دلیل نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہاز ہوا میں پھٹ گیا، جنید جمشید جل کر کوئلہ ہو گیا، راکھ ہو گیا، عذاب قبر برحق ہے۔ اب اس کی راکھ کو دبایا گیا، ضیاء الحق مر گیا، ایک جبڑا ملا ہے، جبڑا دفن ہے، لیکن عذاب قبر برحق ہے۔ کسی مسلمان کے میں شک نہیں ہو سکتا، شک کرے گا تو مومن نہیں رہے گا۔ تو کیا ماننا کیا لازمی ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے مقام، اس کو ماننا شرط ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مولوی، ایسا بندہ ملے جو کوئی ایسی بات کرے، ایک بچہ ہے ہمارا، سنی بچہ ہے، محلے کا بچہ ہے، نمازی ہے، بڑا پکا نمازی ہے، سنی ہے اور پکا نمازی ہے، یہ صفتیں کم کم جمع ہوتی ہیں، سنیوں کو نماز پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، پکا نمازی، لیکن دائیں بائیں سے سن لیتا ہے۔ کل پرسوں آیا کہتا ہے جی یہ ڈاکٹر اسرار کو میں نے سنا، وہ کہتا ہے جی انگوٹھی چومنا بدعت ہے۔ اب اس طریقے سے کھینچتے ہیں دلوں سے ایمان کو، ان کا زبان ان کی لچر ہوتی ہے، زبان چرب زبانی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو تو ہم نے جو جواب دیا، دکھا دیا، مسائل بھی بتا دیے، سارے معاملات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نشانی رکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی کرنے والا بولے، حضور کی شان میں کوئی بندہ بیعت کر دوسرا کرے کہ یہ ایسا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پکا بے ایمان ہے، حضور کا دشمن ہے، دشمن ایمان ہے۔ رسالت کا بیان یہاں پر مکمل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ لیجئے، تو مقام توحید بھی سمجھ آ جائے گا، مقام آخرت بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ایمان کی 3 بنیادیں ہیں، توحید، رسالت۔ توحید پروٹوکول کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، اللہ کا درجہ سب سے بلند ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان ہے، مرکز محور و ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و مراتب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبتوں سے معمور فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل سے ہمارے اعمال کو مزین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔